اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ بدر کب ہوئی اور اس میں کتنے کافر مارے گئے اور کتنے کافروں کو قید کیا گیا اور اس میں کتنے صحابہ نے شرکت کی۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جب مکہ معظمہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے ٹھیک 2 برس کے بعد اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی مدینہ شریف سے قریب بدر نامی ایک گاؤں میں لڑی گئی۔ اس کے اسباب مسلمانوں کو جس طرح مکے میں پریشان کیا گیا تھا اسی طرح مدینے میں بھی ان کو پریشان کرنا تھا۔ آئے دن مکہ کے مشرک اور منافق صحابہ اکرام کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ آخر کار یہ لڑائی 17 رمضان 2 ہجری میں ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس معمولی ہتھیار، کئیوں کے پاس تو سواری تک نہ تھی۔ اس بات کے لیے مدینہ سے 313 مسلمان تیار ہوئے۔ ان میں سے 60 مہاجر تھے، باقی سب انصار تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جانثاروں کے ساتھ میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ آخر یہ رمضان کی 17 تاریخ کو بدر کے میدان میں دونوں فوجی آمنے سامنے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بڑے ہی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، یہ قریش بڑے غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، بس اب تیری مدد آ جائے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ امتحان مہاجرین کا تھا۔ ان کے اپنے ہی بھائی اور رشتہ دار مقابلے میں تھے۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں اور کسی کا بھائی اس کی تلوار کی ضد میں تھا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کاٹنا پڑ رہا تھا۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو عقبہ جو کفار کے لشکر کا سردار تھا اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو لے کر میدان میں نکلا۔ مسلمانوں کے لشکر سے حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ مقابلے کے لیے نکلے۔ عتبہ نے ان کا نام پوچھا اور جب یہ معلوم ہوا کہ یہ انصار ہیں تو پکار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انصار واپس آ گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث میدان میں آئے۔ عتبہ کے ان کو دیکھ کر کہا، ہاں، اب ہمارے جوڑے کے ہیں۔ لڑائی ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو اور علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کر دیا۔ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے سعید بن عاص کا بیٹا سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا سب سے نکلا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے نکلے اور نشانہ باندھ کر اس کی آنکھوں پر برس ماری۔ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ اس جنگ میں حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دونوں بھائیوں نے عہد کیا کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں سب میں تھا کہ دو لڑکے میرے پاس آئے۔ ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا، چچا جان، ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا، تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ بولا، میں نے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھوں گا قتل کر دوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ پھر دوسرے لڑکے نے بھی میرے کان میں ایک ہی بات کہی۔ میں نے دونوں کو اشارے سے بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ یہ بتانا تھا کہ دونوں لڑکے اس کی طرف باز کی طرح جھپٹے۔ اب جب دیکھا تو ابو جہل خاک و خون میں لت پت تھا
ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے پیچھے سے آ کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری۔ ان کا بازو کٹ گیا لیکن تسمہ باقی رہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کا تعاقب کیا لیکن وہ نکل گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس حالت میں لڑتے رہے لیکن بازو لٹکنے کی وجہ سے لڑائی میں رکاوٹ ہوتی تھی۔ آخر میں انہوں نے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا جس سے تسمہ بھی الگ ہو گیا۔ بدر کے میدان میں مسلمان بڑی بہادری سے لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے مقابلے میں 1000 سے زیادہ لشکر کو ایسی شکست دی جس سے کافروں کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں کافروں کے تقریباً 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی قید ہوئے۔ مارے جانے والوں میں ان کے بڑے بڑے سپہ سالار بھی تھے۔ ادھر مسلمان میں 6 مہاجر اور 8 انصار شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، اس کے بعد 5000 آئے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ہماری تلوار اٹھنے سے پہلے ہی مشرک کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب کی دعائیں اور رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے تھی، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ماہ مبارک میں ہمت کر کے روزہ رکھنے چاہیے۔ اللہ کے مقدس بندوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، چاہے وہ بدر والے ہوں یا فتح مکہ والے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رمضان میں ان چمکتے ہوئے ستاروں کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔